اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو بہت دور تک حضرت ہاجرہ ابراہیم کو دیکھتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھتے رہے۔ جب وہ کسی دیوار کی آڑ میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اسے تو شہر بنا دے اور امن کی جگہ بنا دے۔ وہ تو چٹیل میدان تھا مکہ، ریت ہی ریت، پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، دور دور تک آپ نظر ڈالیے کوئی گھر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی۔ یہاں پر جس لفظ کا استعمال ہوا ہے بلد، بلد کے معنی شہر، یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ بالکل جنگل تھا، دیہات کی طرح تھا۔ بالکل یہی آیت سورہ ابراہیم کے اندر آئی ہے، وہاں اس لفظ کو استعمال کیا ہے ھذا البلد، البلد الف لام کے ساتھ۔ وہ اس وقت استعمال کیا حضرت ابراہیم نے جبکہ مکہ بس چکا تھا، لوگ وہاں رہنے لگے تھے، شہر کی طرح ہو گیا تھا۔ آمینہ، امن کی جگہ، بے خوف و خطر لوگ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں دعائیں قبول کر لی۔ آج وہ اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا شہر ہے کہ شہروں کا سردار ہے، اور اتنا امن ہے وہاں پر کہ یہ امن صرف انسانوں تک نہیں بلکہ وہاں کے جانور بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ اگر دوسرے قبیلے والوں نے، دوسری کسی قوم نے اس شہر کے امن کو خراب کرنے کا ارادہ بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ سورہ فیل کے اندر ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ وہ ابرہہ یمن کے اندر ایک کنیسہ بنوایا تھا، عبادت گھر۔ اس کا منشا یہ تھا کہ اب خانہ کعبہ حج کرنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب لوگ یہیں پر حج کریں گے۔ عرب والوں کو یہ برداشت نہیں ہوا، یہ اللہ کا گھر اور وہ یوں کہہ رہا ہے۔ اس کنیسے کے اندر آگ لگی، پورا کنیسہ، گرجا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ یہ عرب کا قریشی خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس قبیلے کے کسی شخص نے یہ آگ لگائی ہے۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم ارادہ کریں گے اپنی فوج کے ساتھ
اور خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. پوری فوج لے کر چلا ہے. اس کے ساتھ 8-9 ہاتھیوں کو بھی لے کر چلا ہے کہ خانہ کعبہ کے پائے سے سکڑ کو باندھ دیا جاوے گا, زنجیر کو باندھ دیا جاوے گا, اور پھر زنجیر کا ایک سرا ہاتھی کے پیر میں باندھ دیا جاوے گا, پھر ہاتھی کو زور سے دوڑا دیا جاوے گا, کھمبا اور خیمہ بالکل گر پڑے گا. یہ اس کا ارادہ ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ راستے میں بہت ساری قومیں ملی ہیں, لیکن اتنی زبردست فوج تھی ابرہا کی کہ کسی قوم نے اگر ارادہ بھی کیا کہ ہم اس سے ٹکرا جائیں, ابرہا کی فوج نے اس قوم کو تہو بالا کر دیا. طائف کے قریب ایک جگہ مغمس کے نام سے, وہاں ابرہا نے اپنی فوج کو قیام کرنے کا حکم دیا اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا مکۃ المکرمہ کہ وہاں کے سردار سے جا کر ملو اور یہ کہو کہ ارادہ ہمارا یہ ہے, تمہیں کچھ کہنا ہے. اور اسی درمیان ہوا یہ کہ عبد المطلب جو اس وقت کے سردار تھے مکے کے, ان کے 200 اونٹ یہی مغمس میں موجود تھے, چارہ چر رہے تھے. ان سارے اونٹوں کو ابرہا نے اپنے قبضے میں لے لیا. ابرہا کا آدمی وہاں پہنچا, لوگوں سے بات چیت کی کہ ہماری فوج یمن سے آ چکی ہے, مغمس میں موجود ہے, اس کے کمانڈر ابرہا ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے, آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے. لوگوں نے عبد المطلب سے ملا دیا. عبد المطلب نے کہا کہ خانہ کعبہ ہمارا نہیں ہے, جس کا ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. اس آدمی نے کہا کہ اچھا آپ چلیے میرے سردار کے پاس, وہاں ان سے ملاقات کر لیجیے, کام چلنے کے لیے تیار ہے. وہ گئے. ان کی وجاہت, ڈیل ڈول کو دیکھ کر, ان کی بشاشت, چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر ابرہا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. ان کو بیٹھایا, بات چیت شروع کی. عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ ہمارا ہے, وہ واپس کیجئے, خانہ کعبہ خدا کا ہے, وہ سمجھے اور اس کا گھر سمجھے. یہ کہہ کر اپنا چل دیا. پورے قبیلے کو لیا عبد المطلب نے, خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے, ہم اس فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے, اتنی قوت والے ہم نہیں ہیں کہ اس فوج سے ٹکرا سکیں. اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہی ہے, تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اتنی درخواست کر کے اپنی پوری قوم کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے. ابرہا کی فوج اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ خانہ کعبہ کے ارد گرد. ابھی یہ سب بات چل ہی رہی تھی, کسی نے منع بھی کیا کہ آپ اپنے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کے لیے استعمال نہ کریں. ہاتھی بھی جانے کو تیار نہیں تھا ادھر, اور دوسری طرف اگر اسے مڑ کر راستہ دکھایا جاتا تو ہاتھی چل دیتا تھا, لیکن خانہ کعبہ کی طرف جو اسے بھیجا جاتا تھا وہ جاتا نہیں تھا. یہی کشمکش چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑی کے پیچھے سے کبوتر کے مانند پرندوں کی ایک جھونڈ کو بھیجا, چنے کی دال کی طرح, ایک ایک کنکری ایک چونچ میں اور دونوں پیروں میں. جب کنکریوں کی برسات ان پرندوں نے کی تو بالکل گولی کی طرح کام کر رہا تھا. سر پر گرتا تھا, سیدھے پیر سے باہر نکل جاتا تھا. سب کو تہو بالا کر دیا, بالکل برباد کر دیا. کتنے وہیں مر گئے, ہاتھی کتنے مر گئے وہاں پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ابرہا کو سخت عذاب دینا تھا. وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہا, لیکن جو یہ کنکر لگے ہوئے تھے
ایسے زہر ہو گئے اس کے بدن میں کہ ایک ایک عضو کٹ کر گرتا رہا، ایسے طریقے پر مرا کہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ھذا بلدن آمن، اللہ نے اسے شہر بھی بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ اس امن کو کسی نے خراب کرنے کا اگر ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سبق بھی دیا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور کی، اللہ یہاں تو کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کھیتی کوئی کر سکے اس کا امکان ہی نہیں، پھل فروٹ کے کوئی درخت ہو یہ بھی ممکن نہیں، یہاں پر بالکل ریت ہی ریت ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی کہ یہاں کے باشندوں کو پھل فروٹ کا رزق دے دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو خاص کر دیا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو یہاں باشندے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں تم رزق دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھٹکا اس سے پہلے لگا تھا، جب یہ سارے امتحانات سے گزرے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے انعام میں کیا مانگا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم رہبر بنائیں گے، قائد بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی دعا کے اندر بڑھا دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے خاندان میں سے بھی ایسے ہی لوگوں کو پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا لا ینال عہد الظالم، میرا یہ عہد اور میرا یہ انعام ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دیکھ لیا کہ میں نے اپنے خاندان والوں کے لیے دعا تو کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا۔ یہاں احتیاط کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے کے باشندوں کو رزق دینا ہے، ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی قید لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں ایمان کی قید نہیں لگے گی۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جس شخص نے کفر اختیار کیا ہم اسے بھی تھوڑا سا رزق دیں گے۔ تھوڑا سا رزق دینے کا مطلب جب تک زندگی گزاریں گے تب تک دیں گے، آخرت میں انہیں کوئی حصہ میسر ہونے والا نہیں ہے۔ رزق عام ہے، مومنوں کو بھی ملے گا، کافروں کو بھی ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی حقیقت تو ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی رزق ہمارے یہاں قدر رکھتی تو ہم کافروں کو ہرگز نہ دیں، سب عام۔ ثم استروا الى عذاب النار، یہ تھوڑی دن زندگی گزار کر جس میں رزق بھی استعمال کریں گے، پھر ہم انہیں مجبور کریں گے جہنم کی عذاب کی طرف، جہنم کی عذاب کی طرف، وہ بھی بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں کہ اسے شہر بنا دیا جائے، امن کی جگہ بنائی جائے، اور پھل فروٹ اور اس قسم کا جو رزق ہو سکتا ہے انہیں آپ مہیا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ انتظام مکے ہی میں اس کا ہو جائے، اس زمین کو کھیتی کے لائق بنا دیا جائے، اس زمین کو درخت اگانے کے لائق بنا دیا جائے، پھل فروٹ یہی ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ دوسری آیت میں صاف ملتا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، لایا جائے کہیں سے، یہاں اس کی پیداوار نہیں ہونی چاہیے، یہاں کھیتی کا کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو یہاں لانے کا مقصد بھی بیان کر دیا تھا
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ. مقصد تو یہ ہے کہ یہ حرم شریف میں رہیں گے، خانہ کعبہ کے پاس رہیں گے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. کھیتی باڑی میں اگر پھنس جاویں گے تو نماز کیسے قائم کریں؟ اس لیے یہاں کھیتی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پھل فروٹ کے درخت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ انتظام تمہیں کرنا ہے، کہیں اور سے تمہیں کرنا ہو. پہلے لوگ مکے والے شام اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے. شام ٹھنڈ علاقہ ہے، جب مکے میں گرمی تیز پڑتی تھی تو تجارت کے غرض سے شام جاتے تھے. یمن گرم علاقہ ہے، جب وہاں ٹھنڈ پڑتی تھی تو پھر گرمی حاصل کرنے کے لیے اور تجارت کے ارادے سے یمن چلے جاتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ طائف کو اتنا خوبصورت بنا دیا، وہاں ہر چیز کی پیداوار، ہر قسم کا پھل فروٹ موجود ہے. بلکہ ایک روایت مجھے یہ ملی کہ یہ طائف شام کا ایک حصہ تھا. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ٹکڑے کو اٹھاؤ اور جا کر مکے سے قریب کر دو. سارا اب وہی مہیا ہے، اتنا بھرمار ہے، اتنا مہیا ہے کہ اب وہاں سے وہ جدہ پہنچتا ہے، جدہ سے دوسرے ملک میں بھی پہنچتا ہے. سارا انتظام اللہ نے وہاں کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اب کام لینے کا ارادہ کیا کہ تم مکے میں آ گئے، شہر نما بن گیا، یہاں اسماعیل سیٹ ہو گئے، ہاجرہ بھی یہاں رہنے لگی. وہ دیکھو خانہ کعبہ ایک ٹیلا سا نظر آ رہا ہے، اب اس کی تعمیر کرنی ہے. قرآن کریم نے اور احادیث کے اندر کہیں یہ نہیں ملتا کہ از سرے نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، بلکہ اس کی بنیاد پہلے سے ہی تھی. ایک روایت میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے 2000 سال قبل فرشتوں نے اس کی تعمیر کی اور وہ طواف کرتے رہے. 2000 سال کے بعد آدم علیہ السلام آئے. کسی نے نئی تعمیر نہیں کی بلکہ اسی بنیاد پر دیوار کو کھڑی کیا. البتہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے لیکن نئی تعمیر ہوئی ہو کسی نے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، آدم علیہ السلام نے تعمیر کی. طوفان نوح تک یہ رہا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا بالکل یہ بلڈنگ دھڑام سے گر گئی، لیکن ابھی بھی اس کی بنیاد باقی تھی. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی آپ تعمیر کریں. پھر ان کے بعد بھی تعمیر ہوئی. وہاں جرہم کے لوگ جو اسماعیل کے زمانے میں آ کر بسے تھے، پانی کو دیکھ کر ان لوگوں نے تعمیر کی. قوم عمالقہ جو ایک زبردست قوم تھی شام کے اندر، ان لوگوں نے تعمیر کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا جس میں قریش تھے، قریشیوں نے تعمیر کی لیکن ذرا ہٹ کر تعمیر کی. اس سے پہلے بھی شاید میں بتایا تھا کہ حتیم کو بالکل الگ کر دیا، خانہ کعبہ سے نکال دیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کو قریشیوں نے باہر کر دیا. اسے چھوڑ کر چوکور گھر بنایا. دروازہ بالکل نیچے تھا، اسے اوپر کر دیا کہ ہر کوئی شخص اس کے اندر داخل نہ ہو. ایک دروازہ نکلنے کا بھی تھا، ادھر سے جانے کا ادھر سے نکلنے کا، اس دروازے کو بند کر دیا. ایسے تعمیر ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریشیوں نے تعمیر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، حتیم کو اندر لیا، خانہ کعبہ کے دروازے کو نیچے رکھا، پھر دوسرے دروازے کو بھی کھولا، اسی طریقے پر تعمیر کر دی جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر میں یہ تعمیر کر دوں تو تمہارے قبیلے والے کہیں گے کہ یہ دیکھو، آتے ہی اپنی منمانی انہوں نے شروع کر دی. یہ نہیں رہا گیا کہ جیسے تھا ویسے چھوڑ دیا جائے،
سب خیرت برت کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ حدیث عبداللہ ابن زبیر کو پہنچی تھی، ان کی جب حکومت آئی تو پھر اسے اسی طرز پر کر دیا جس طرز پر نبی اکرم چاہتے تھے۔ حجاج ابن یوسف جب فائز ہوا حکومت پر، اس نے کہا یہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسے تھا نبی کے زمانے میں ویسے ہوگا، پھر ویسے ہی کر دیا۔ حتیم الگ، دروازہ اوپر اور ایک دروازہ پیچھے سے بند، اب ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حجاج ابن یوسف کی آخری تعمیر ہے۔ پھر لوگ آتے رہے، لوگوں نے چاہا کہ اس کی تعمیر اس کی طرح کر دی جائے جیسے نبی اکرم چاہتے تھے۔ اس وقت کے امام مالک نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بالکل نہیں، اسے ڈھانے کی ضرورت ہے، جیسے ہے حجاج ابن یوسف کا تعمیر کیا ہوا ایسے ہی رہے گا، ورنہ پھر تو خانہ کعبہ ایک کھلونا بن جاوے گا، جو بھی بادشاہ آوے گا وہ اپنے طرز پر بنانے کی کوشش کرے گا، اب اسے چھوڑ دیا جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے تو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام شام چھوڑ کر، جو ایک اچھا سا ملک تھا، اچھا سا علاقہ تھا، 15ویں پارے کے اندر لکھا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دے رکھی ہے شام کے اندر۔ وہ چھوڑ کر مکہ آئے جہاں چٹیل میدان ہی میدان، کہیں کوئی پرند اور چرند تک نہیں، اس شہر کو بسایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ شہر ہو گیا ان کے زمانے میں، کتنا بڑا کام کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر عجب اور تکبر اور بڑکپن نہیں آیا۔ اتنا سارا کام کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کام کو تو قبول کر لے۔ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنا مجاہدہ کیا، بال بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شہر کو بسانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور سارا کام اخلاص کے ساتھ کیے تھے، چونکہ وہ نبی تھے، کوئی ریاکاری اور کوئی دکھاوا ان کے اندر نہیں تھا۔ انہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے کام کو قبول کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، قبول کر لیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ 5 وقت کی ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب جتنے لوگ نظر آتے ہیں سب ہمارے پیروں تلوں کے نیچے ہو جاتے ہیں، بس ہم ہی ہیں، سب پتہ بھی نہیں رہتا کہ وہ ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں، لیکن یہ پتہ رہتا ہے کہ اب جتنے لوگ ہیں سب ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اٹھارہویں پاری کی ایک آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہاں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا، زکوٰۃ دینے کا جب وقت آتا تھا، تو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ان کی بڑی بڑی تجارت اور خرید و فروخت انہیں غافل نہیں کرتی تھی۔ 2 صحابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک لوہار کا کام کیا کرتے تھے، گرم لوہے پر کوڑے کو مارنا، ہتھوڑے کو مارنا، اور ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ ناپ تول کا کام کیا کرتے تھے، غلہ آپ سے لے رہے ہیں، غلہ دے رہے ہیں۔ ان دونوں کا حال یہ تھا کہ اگر لوہا گرم ہو اور ہتھوڑے کو انہوں نے اٹھایا کندھے تک مارنے کے لیے، اسی درمیان اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی، وہ ہتھوڑے کو وہیں چھوڑ دیتے تھے، لوہے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے اور نماز کے لیے چل دیتے تھے۔ ترازو کے اندر گلے کو اٹھائے ہوئے ہوں، اب صرف بس رکھنے کی باری ہے، اسی درمیان اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی، ترازو کو وہیں چھوڑ دیتے تھے، نماز کی طرف چل دیتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے وہ لوگ ڈرتے تھے جس دن آنکھیں
اور دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے باوجود انہیں قیامت کے دن سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور ہمارے عمل کے اندر تو اخلاص کیا، اخلاص کا الف بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سینہ بالکل اونچا ہے اور نہ معلوم کس کو کیا سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندوں میں سے بنا لے، ہم بھی فرما بردار رہیں، تیری فرما برداری کریں، اسماعیل علیہ السلام بھی فرما برداری کریں، ومن ذریتنا، اور ہمارے خاندان میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت ہو تیری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھی فکر کی اور اپنی اولاد کی بھی فکر کی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اپنے لڑکوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں فکر تو کرتے ہیں، لیکن ساری فکریں دنیاوی رہتی ہیں۔ لڑکا پڑھ لے، قابل بن جائے، کوئی اچھا سا جاب کر لے، کوئی اچھی سی تجارت ہو جائے، سب جائز ہے۔ آپ روپے چھاپنے والی اسے مشین بنا دیجیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ جس طریقے پر ہم نے دنیا داری کے بارے میں اس کی فکر رکھی ہے، ایسی اس کی آخرت بھی صحیح ہو جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس یہی نتیجہ ہے کہ بچپنے کی حالت میں ہم نے یہ فکر کرنا چھوڑ دیا۔ ساری فکریں دنیاوی تو ہوتی ہے، لیکن اخروی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچہ جوان سا ہو جاتا ہے، تو اب ساری آفتیں، ساری مصیبتیں ہم پر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس دسیوں شکایت ہے کہ آپ کوئی تعویذ دے دیجئے میرا بچہ سدھر جائے۔ میں نے کہا کوئی تعویذ نہیں، قرآن لو، اس کے سینے پر لٹکا دو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دنیاوی فکر کے ساتھ ساتھ دینی بھی فکر ہو، کہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو لگے ہوئے ہیں کہ بچے کے دنیا بن جائے، اسی طریقے سے ہمیں اس میں بھی لگنا ہوگا کہ بچے کی آخرت بن جائے۔ بچہ اگر نیک بنے گا تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی آرام پہنچاوے گا، اور اس بچے کے نیک ہونے کی وجہ سے آخرت میں بھی آرام رہے گا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑھیا رزق جو ہے وہ مال کا ہونا ہے، مال حاصل ہو جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، اس سے بہتر رزق نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مال کا حاصل ہو جانا یہ سب سے ادنا درجے کا رزق ہے۔ اس سے بڑھ کر رزق عافیت کا ہونا۔ عافیت کا کیا مطلب ہے؟ دین کے اعتبار سے کوئی فتنہ فساد نہ ہو، ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، اولاد ٹھیک ٹھاک ہو، وہ بھی بیماری سے پاک ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک رزق ہے اولاد کا نیک بننا۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک رزق ہے اللہ کا راضی ہونا۔ سب سے اچھا رزق اور سب سے بہتر رزق اللہ کا راضی ہونا، اس کے بعد اولاد کا نیک ہونا، اس کے بعد عافیت کا ہونا، سب سے نچلے درجے کا رزق پیسے کا ہونا ہے۔ ہم اس پر تو دھیان دے رہے ہیں، لیکن ان تین چیزوں پر دھیان دے ہی نہیں دے رہے۔ نہیں، آپ پیسے پر بھی دھیان ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ دھیان دیجیے، کیسے کمانا ہے آپ کماتے رہیے، لیکن اپنے آپ کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے اس زمانے میں اپنے بچوں پر زیادہ دھیان دیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، دنیاوی کے ساتھ ساتھ ذرا دینی ماحول میں ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہی بچہ ہمارے لیے گلے کی ہڈی بھی بن سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی کہ فرما بردار مجھے بھی بنا دے، اسماعیل کو بھی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میرے خاندان والے آویں گے انہیں بھی بنا دے،
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج کے مناسک ہیں، کہاں حج کرنا ہے، منی جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، ان سب کی پہچان بلکہ ان سب کو ہمیں دکھا دے تاکہ حج کی تعلیم ہم اپنی امت کو دے سکیں اور خود بھی کر سکیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بڑا قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔